سیدھا کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ مستقیم. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ایاک. مالک ہے جزا کے دن کا، دن کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ تمام جہانوں کو پالنے والا. ماشاءاللہ. سب پر مہربان اور بہت مہربان، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، اب میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الرحمن، سب پر مہربان ہے. الرحیم، اور بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا. ایاک، تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت نصیب فرما تو سیدھے راستے کی. صراط الذین، یعنی ان لوگوں کے راستے کی. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین. اللہ قبول فرما. اب تک ہم نے جو موٹی موٹی باتیں آپ جن کا سورہ فاتحہ کے سمجھنے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس میں ایک تو ہم نے سورہ فاتحہ کے 3 نام بتلائے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ التعلیم المسئلہ یا سورۃ المسئلہ، اور تیسرے نمبر پر ہے سورۃ الشفاء. اس کے بعد پھر ہم نے بتلایا تھا کہ قرآن کریم میں 6 مضامین بیان ہوں گے: توحید، رسالت، قیامت، احکام، والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات. تو سورہ فاتحہ چونکہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ 6 باتیں اس چھوٹی سی صورت میں بتلا دی ہیں ہمیں. اس میں توحید بھی بیان کر دی، اس میں قیامت بھی بیان کر دی، اس میں رسالت کا بیان بھی ہے، اس میں احکام بھی آ گئے، اس میں ماننے والوں کے حالات بھی اور نہ ماننے والوں کے حالات بھی. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہ 3 چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اس کا پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. پہلے نمبر پر القاب خدابندی، دوسرے نمبر پر آداب خدابندی، اور تیسرے نمبر پر عرض درخواست بجناب رب العالمین. القاب خدابندی یعنی اللہ کے اوصاف کا بیان. آداب خدابندی کہ اللہ کا سب سے بڑا ادب کیا ہے، وہ ہے ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کرنا، اور جب بھی شاید اللہ سے مدد طلب کرنا. اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست، اہدنا الصراط المستقیم. یہ 3 باتیں کل کے سبق میں ہم نے بتلایا تھا، اور یہ چیز بڑی ہی ضروری ہے، اور یہیں پر ہم سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے جو عام فہم سی بات ہے اور جس کو یاد رکھنا بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ
کہ قرآن کی تفسیر پہلے نمبر پر کس سے کریں گے؟ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تفسیر کریں گے احادیث سے، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تفسیر کریں گے اقوال صحابہ سے، اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی تفسیر کریں گے اقوال تابعین سے، اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر اقوال تبع تابعین سے۔ پہلے نمبر پر ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ اس کا پہلا درجہ ہے، کیونکہ قرآن قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی حوالے سے کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہیں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات اجمالاً فرمائیں گے تو دوسرے مقام پر اس کی تفسیر فرما دیں گے، جیسا کہ ہم نے بتلایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ اب خامخواہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ منعم علیہم لوگ کون ہیں، کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو یہاں سورہ فاتحہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس کا بیان 5ویں پارے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 طبقات ہیں، اور امت مسلمہ کے سب سے افضل طبقات میں پہلا نمبر انبیاء کا، اس کے بعد صدیقین کا، اس کے بعد شہداء کا، اور اس کے بعد صالحین کا ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر ہم نے کہا تھا قرآن پاک کی ہم تفسیر کریں گے احادیث رسول سے، کیونکہ قرآن کریم اترا ہے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو پیغمبر اسلام سے بہتر قرآن کریم کی مراد کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور قرآن کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ احمق ہیں منکرین حدیث جو کہتے ہیں جناب حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، براہ راست قرآن سے استفادہ کرو، قرآن کو سمجھو۔ وہ احمق ہیں۔ قرآن کی میں سمجھتا ہوں بنیادی چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ مثلا اس ابھی آپ پڑھیں گے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کی تفصیل بھی فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، مغرب میں، عصر میں، عشاء میں، پھر اس میں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون سی چیز فرض ہے، واجب ہے، اس کا تو کہیں بھی قرآن پاک میں تو یہ باتیں ملیں گی تو کہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ پیغمبر اسلام نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ظہر کی 4 فرض پڑھے ہیں، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، پھر اس کے بعد ساری تفصیلات۔ تو معنی یہ کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زبان میں قرآن پاک اترا ہے، اور جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، تو ان کو بھی بہت سے موقعوں پر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لینا پڑا، اور پیغمبر اسلام نے براہ راست ان کو پھر وہ سمجھایا۔ چنانچہ قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، الذین آمنوا مان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک یہی لوگ ہیں امن والے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اب قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ مانا ہے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں ہوگی۔ تو زیادتی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی یہ کام تو ہو جاتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ پھر ہم میں تو کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو ظلم کا لفظ آیا ہے تم اس کا معنی نہیں سمجھو،
عمومی طور پر ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. تو رحمت للعالمین نے فرمایا یہاں ظلم کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم کا معنی ہے شرک. اب معنی یہ ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کو بالکل قریب نہیں آنے دیا، یہ لوگ امن والے ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور پھر اس کے بعد دلیل فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں ظلم سے مراد ہے کسی کے ساتھ زیادتی. تو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، یہاں پر ظلم کا معنی ہے شرک. اب دیکھیے صحابہ کرام بھی قرآن پاک کو جناب محمد رسول اللہ سے سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری من یعمل سوءا یجز بہ، جس آدمی نے سوءا چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کی تو اس کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. من یعمل سوءا، عربی زبان کے اندر سو کا معنی کرتے ہیں چھوٹی سی غلطی. تو اس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ چھوٹی سی غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، تو اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا، اس کا معنی ہے آخرت میں سزا ملے گی. تو یہاں پر بھی پھر حضور سرور کائنات نے فرمایا یجز بہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ضروری آپ کو آخرت میں سزا ملے، بلکہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین آتی ہو گئی تو وہ جو غلطی ہے اس کی سزا آپ کو دنیا میں دے دیں، یا یہ ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کر لیں، اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس غلطی کو معاف فرما دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے معاف فرماتے ہیں. آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی، اس ٹھوکر لگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ محدثین نے لکھا یہ دیکھیے یہ دو جیبیں ہیں. فرض کیجئے میں نے ایک جیب کے اندر پیسے رکھ لیے، اچھا جب مجھے پیش آئی تو میں نے رکھے تو اس جیب میں ہے نا، تو میں نے پہلے ہاتھ ڈالا اس کے اندر، اور جب ہاتھ ڈالا تو اس میں تو پیسے تھے نہیں. اب میں پریشان ہوا کہ کہیں میرے پیسے گم تو نہیں ہو گئے، کسی نے نکال تو نہیں لیے. تو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی میرے اوپر پریشانی آئی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے اوپر بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور بلکہ محدثین لکھتے ہیں الحر والبرد یکفران الذنوب، یہ جو سخت سردی پڑتی ہے اور سخت گرمی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یعمل سوءا یجز بہ، تو اس آیت کا مفہوم بھی کون سمجھا رہے ہیں؟ جناب رحمت للعالمین. کن کو سمجھا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. اس کا معنی ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن کی تفسیر پہلے نمبر پر ہم قرآن سے کریں گے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر احادیث رسول سے. اس کے بعد اگر ہمیں احادیث رسول میں وہ تفسیر نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال سے، اور صحابہ کرام کے اقوال سے اس صحابہ کرام نے براہ راست قرآن کریم جناب محمد الرسول اللہ سے پڑھا ہے. اور میں نے بتایا صحابہ میں بھی دو صحابہ ان کا بہت درجہ ہے تفسیر میں. پہلا درجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اور دوسرا درجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ میں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں، این نزلت و فی من نزلت، کہاں نازل ہوئی اور کس نازل ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے. اسلامی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا قد چھوٹا تھا اور جسم بڑا مختصر تھا. ایک مرتبہ کھجوریں اتارنے کے لیے نا کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو نیچے دوسرے صحابہ تھے. وہ اچانک کیا وہ پنڈلی سے نا کپڑا ہٹ گیا. جب کپڑا ہٹا تو وہ صحابہ خوش طبی کے طور پر کہنے لگے اللہ، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں تو ایسی چھوٹی چھوٹی کی نہیں ہوتی ہیں. اس طریقے پر وہ کہنے لگے تو یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمانے لگے کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو. سنو، ترازو کے اگر ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھا جائے تو جس پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی گئی ہے وہ پلڑا جھک جائے گا. یہ عظمت علم کی تھی، یہ دین کی علم کی عظمت تھی. اللہ نے بڑا علم دیا. اور اس کے بعد دوسرا عبداللہ ابن عباس کا ہے.
ان کا لقب ہے ترجمان القرآن حبر الامہ، قرآن کے مفسر اور امت کے بڑے عالم۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، واپس آئے ان کی عمر تقریباً کوئی ہوگی، ایک روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر ہے 10 سال اور ایک میں ہے 13 سال۔ تو جب انتقال ان کی عمر 10 سال ہے تو اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا نا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچہ، تو 6-7 سال کا بچہ کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوٹا سا تو ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بڑی مناسب جگہ کے اوپر نا پانی رکھ دیا استنجا کرنے کے لیے، لوٹا پانی کا بھر کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دائیں بائیں نظر ڈالی کہ شاید کسی بڑے آدمی نے یہ کام کیا ہو۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو آپ نے فرمایا من وضعہ ہاہنا، کہ برخوردار یہ لوٹا کس نے رکھا ہے، کس نے رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک رقت پیدا ہوئی کہ یا اللہ اتنا معصوم بچہ اور اتنی سمجھ بوجھ والا، اور تھا بھی چچزاد چھوٹا بچہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم نصیب فرما اور دین کی سمجھ نصیب فرمائی۔ بس اس کا صدقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ اور عبداللہ ابن مسعود جو نا یہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں خادم تھے، حضرت انس نے خدمت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور یہ جو تکیہ ہوتا ہے، یہ نہیں تکیہ اور آپ کے جو مبارک جوتے تھے یہ ان کو اٹھانا، یہ حضرت عبود کی ڈیوٹی تھی، صاحب الوسادتی والنعلین۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے نا تو جلدی سے وہ تکیہ رکھتے تھے، ایسے ہی آپ کہیں باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو جوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جب وہ جوتا اٹھاتے تھے تو ایسے نہیں ہے کہ وہ جوتے کیسے لٹکا لیں، نہیں، جیسے ہی اٹھاتے تھے اٹھانے کے بعد اس کو فوراً سینے سے لگا دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ کہ اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کے علم سے بھر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں پہلا درجہ حضرت عبداللہ کا، دوسرا درجہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ اچھا، اگر صحابہ کے اقوال میں بھی تفسیر نہ ملے تو پھر تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی سے سیکھا ہو۔ اس میں حضرت حسن بصری کا بڑا مقام ہے، ان کے اقوال ملیں گے آپ کو تفسیروں میں کہ انہوں نے یہ تفسیر کی، انہوں نے یہ تفسیر کی۔ حضرت سعید ابن مسیب یہ مشہور ہیں، مشہور تابعی ہیں یہ حضرات، ان کے اقوال۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پر تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے سے قرآن پاک سیکھا ہو۔ تو یہ تفسیر کا اصول ہے۔ تو پہلے نمبر پر قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسرے نمبر پر حدیث سے، تیسرے نمبر پر قول صحابی سے، اور چوتھے نمبر پر قول تابعی سے، اور 5ویں نمبر پر تبع تابعی سے۔ لو جی اب آپ کی بات مکمل ہو گئی، مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب پھر خلاصہ، سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ 3 فاتحہ، سورہ اور سورۃ الشفا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں کتنے مضامین بیان ہوئے ہیں؟ 6۔ تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کا خلاصہ 3 چیزیں، القاب خداوندی، آداب خداوندی اور عرض درخواست۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن کی تفسیر جب ہم کریں گے تو اس کا اصول یہ ہوگا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور اس کے بعد پھر اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور اقوال تبع تابعین سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔